جی صحیح ہے نیر صاحبہ، ساتھ ہی رہے گا صدر لاہور پریس کلب ارشد انصاری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ارشد انصاری صاحب، کرپشن، اسمگلنگ اور غیر قانونی سگریٹ کی فروخت کی خبر دینا جرم بن گیا اور بنایا گیا ہے۔ سینٹ کی کمیٹی میں کہا گیا کہ متعلقہ رپورٹر کو گرفتار کریں اور سی او کو یہاں پر بلائیں۔ سر، یہ کیسا رویہ ہے؟ سب سے پہلے تو میں جو یہ کمیٹی ہے، یہ سینٹ کی جو کمیٹی ہے، میں تو حیران ہوں ان کے اس فیصلے پہ کہ وہ وہاں بیٹھ کے یہ حکم چلا رہے ہیں۔ وہ خود ہی قانون بن گئے ہیں، خود ہی وہ عدالت ہیں، خود ہی وہ ایف آئی ہیں، خود ہی وہ پولیس ہیں کہ ان کو پکڑ لیں۔ اچھا، بات یہ ہے کہ سگریٹ کی اسمگلنگ اور یہ اور وہ اور فلاں، آپ کون ہوتے ہیں کہ ان سے کہیں کہ پیکا ایکٹ کے خلاف مقدمہ درج کریں؟ اور دوسری بات یہ ہے کہ پیکا تو ایک کالا قانون ریکارڈنگ لا ہے جس پہ ابھی بھی ہم اس کے خلاف عدالت میں ہیں، مطلب آر یو جے ہم لاہور ہائی کورٹ میں ہیں، پی ایف یو جے جو ہے وہ ادھر آر یو جے اسلام آباد ہائی کورٹ میں ہے، اور اس قانون کے خلاف تو ہم لڑ رہے ہیں۔ دیکھیں، بات اگر یہ کریں فیک نیوز کی نہیں کر، فیک نیوز کیا ہے؟ واٹ از فیک نیوز؟ تو اگر فیک نیوز کی آپ بات کریں نا، تو یہ پوری اسمبلی جو ہے نا، جتنی بھی اسمبلی سیاستدان ہیں، یہ ان کے اوپر اتنا خوفناک پیکاک لگتا ہے کہ یہ اسمبلیاں خالی ہو جائیں گی۔ یہ روز ٹی وی پہ بیٹھ کے ایک دوسرے پر اس قسم کے بہتان، اس قسم کا کیچڑ ڈالتے ہیں۔ ارب روپے یہ کھا گیا، ارب روپے وہ کھا گیا، یہ زمین کھا گیا، وہ آسمان کھا گیا۔ تو یہ کیا فیک نیوز نہیں ہے؟ یہ کیا ان پہ پیکاک نہیں لگتا؟ کیا پیکاک اس صحافی پہ لگتا ہے یہ خبر دے اسمگلنگ کی اور اس پہ پیکاک لگا دیں؟ تو بات تو وہ ٹھیک کر رہی تھی کہ پیکاک تو ان کی مرضی کا ایکٹ ہے، یہ تو گھر کا ایکٹ ہے۔ میں ہمیشہ یہ کہتا تھا کہ یہ وہ ایکٹ ہے جس کے اندر یہ حکومت اس گڑھے میں خود گر جائے گی، اور یہ گرے گی اس لیے کہ یہ انہوں نے آج یہ اس پیکاک کو اپنی طرح استعمال کر رہے ہیں، کل کو آنے والی حکومتیں اسی کو استعمال کریں گی، لیکن یہ اس گڑھے میں چلے جائیں گے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو اے بی این کے بیورو چیف زمان مغل صاحب کے خلاف انہوں نے یہ بات کی ہے، اس پہ ان کی اس فیصلے پہ پاکستان فیڈرل یونین اور جرنلسٹ اور تمام پریس کلب اور تمام صحافتی کمیونٹی جو ہے اس کی پرزور مذمت کرتی ہے، اور ہم یہ مطالبہ کرتے ہیں اس قسم کے جو سینٹ کی جو بھی کمیٹی ہے، ہمارے لیے وہ قابل احترام ہے، ہم یہ نہیں کہتے، لیکن وہ اپنے قانون دائرے میں رہ کے بات کریں۔ یہ قانون دائرہ نا وہ وہیں عدالت لگا دیں، وہیں سزا دے دیں، یہ نہ کام کریں۔ وہ سوال شاید کرتے ہیں یہ کون ہوتے ہیں کہنے والے کہ اس کو گرفتار کر لیے گئے، یہ کا کام نہیں ہے۔ لیکن ہم اس پیکا قانون کے خلاف لڑ رہے تھے، اور انشاءاللہ تعالی اس کالے قانون کے خلاف انشاءاللہ ہمارا احتجاج جاری ہے۔ ابھی تو ہم نے اس پہ پلان دینا ہے، پروگرام دینا ہے۔ ابھی تو پارلیمنٹ ہاؤس کے سامنے، سینٹ کے سامنے بڑا شدید احتجاج ہونا ہے، پورے پاکستان سے لوگ یہاں کے بیٹھیں گے، تمام یہاں پہ سیاسی جماعتیں ہوں گی، یہاں پہ تمام بکلا برادری ہوگی، ہیومن رائٹس والے ہوں گے، سب ہوں گے۔ لیکن اگر یہ انہوں نے اس پیکیج کو، اس کی ہم یہ نہیں کہتے، وہ صحیح کہنی تھی، ہم کو مادر پتر آزادی نہیں مانگتے، فیک نیوز کے خلاف ہے، لیکن اس پیکیج ایکٹ میں اس قسم کی جو ترامیم ہے جس سے آزادی صحافت اور آزادی اظہار پہ کوئی سلب لگتا ہے، ہم ساروں کے یہ نہیں کہتے کہ پورا پیکیج ختم کر دیں، نہیں، ان ترامیم کو ختم کریں جو یہ دیکھیں نا، یہ جب مرضی جس کو مرضی آپ اٹھا لیں، جو مرضی کر لیں، تو ہم ایسی ترامیم کے خلاف ہیں، اس کو فوری طور پر حذف ہونا چاہیے۔ نہیں تو ہم عدالتوں میں احتجاج پہ انشاءاللہ تعالیٰ ایسے رہے گا۔ لیکن میرا یہ مطالبہ ہے کہ اعلیٰ کام جو ہیں، وہ بلکہ چیئرمین سینٹ بھی ہیں، پرائم منسٹر آف پاکستان ہے، وہ اس بات کا کم از کم نوٹس تو لیں اور ان کو سمجھائے تو صحیح کہ یہ آپ ڈائریکٹلی یہاں سے آرڈر نہیں کر سکتے کہ آپ زمان کو گرفتار کر لیں، اے بی این کے مالک کو پکڑ لیں، یہ کون ہوتے ہیں؟ تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر انہوں نے کوئی ایسا کیا، کوئی ایسی بات کی، تو انشاءاللہ تعالیٰ پوری پاکستان کی جتنی بھی صحافتی کمیونٹی ہے وہ کرتے ہیں۔ بہت شکریہ صدر لاہور پریس کلب ارشد انصاری صاحب، اور سابق سیکرٹری اسلام آباد پریس کلب نیر علی، اور سابق صدر اسلام آباد پریس کلب انور رضا، اور ہماری اینکر پرسن الیاس شگری اور دیگر ہمارے ساتھ رہے، آپ سب کا بہت شکریہ۔ اس متعلق آپ کو بتائیں کہ غیر قانونی سگریٹوں کے خلاف موٹر وے پولیس نے یہ کارروائی کی تھی۔ اے بی این نیوز انویسٹیگیشن سیل تہلکہ خیز انکشافات سامنے لے کر آیا تھا۔ ٹیکس چوری والے ضبط شدہ سگریٹس کا تعلق سیاسی حلقوں سے نکلا، اور اے بی این نے اس حوالے سے باقاعدہ طور پر انویسٹیگیشن کی۔ کسٹم انفورسمنٹ اسلام آباد کو غیر قانونی سگریٹس کی موٹر وے کے ذریعے ترسیل کے حوالے سے خفیہ اطلاع ملی تھی۔ ابتدائی طور پر 4 ٹرکوں کے ذریعے غیر قانونی سگریٹ کی پنجاب سمگلنگ کی خفیہ اطلاع تھی۔ موٹر وے پولیس نے اطلاع ملنے پر فوری طور پر سمگلنگ میں ملوث ٹرکوں کی نگرانی اور چیکنگ بھی شروع کی تھی۔